मुल्क है नज़रिया यहूदियत पे कायम होने वाला वो इसराइल है, जो थियोडोर हर्त्ज़ल ने दरियाए नील और दरियाए दजला के दरमियान ग्रेटर इसराइल का ख्वाब देखा था और सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान अब्दुल हमीद को बहुत सारा मालो ज़ात दे के वहाँ अक्सा के कुरब में कुछ ज़मीन मांगी थी आबादकारी के लिए। लेकिन उसने कहा था कि आप मेरे मुल्क में जहाँ चाहें रह सकते हैं, लेकिन जो अर्ज़ मुक़द्दस अल-कुद्स है वो मुसलमानों की अमानत है और वो हम आपको नहीं दे सकते। तो फिर उसके बाद दुनिया भर के यहूद ने दुनिया भर के कुफर की छतर छाँव में सल्तनत उस्मानिया को तोड़ने का इरादा किया कि अगर सल्तनत उस्मानिया कायम रहती है तो फिर यहूदियत के नज़रिए पे कायम होने वाला मुल्क इसराइल नहीं बन सकता। तो 1924 के अंदर फिर बाकायदा सल्तनत उस्मानिया टूट गई। ये वो दिन था जिस दिन हम यतीम हो गए। आज जो हो रहा है ये कभी ना होता अगरचे कमज़ोर खिलाफत भी होती। और उसके 24 साल बाद इसराइल बिल्कुल अरबों के वस्त में कायम हो गया और ये पूरे कुफर की आशीर्वाद से हुआ। मुसलसल उनकी हुकूमत, उनकी गवर्नमेंट, उनके अवाम उस नज़रिए पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनके स्कूलों में क्या पढ़ाया जा रहा है पूरी दुनिया को कोई गरज नहीं है। इस्लाम दुश्मनी पढ़ाई जा रही। एक यहूदी के बदले पूरी दुनिया को कत्ल कर दिया जाए तो ये जायज़ है, ये पढ़ाया जा रहा है। यहूदी दुनिया की सुपीरियर कौम है और बाकी कमी कमीन है पूरी कायनात, ये पढ़ाया जा रहा है। और दुनिया उनके निसाब पर कभी भी मोतरज़ नहीं होती। और हमारे निसाब में दीनियात चंद वर्कों पर मुश्तमिल है और आए दिन इसके ऊपर मशक़े सितम हो रही होती है। मदारस उजाड़ देने की बात हो रही होती है। मसाजिद और दीगर इस्लामी शियार की तज़लील और तौहीन की जाती है। लिबरल तबका हमेशा इस्लाम के खिलाफ बरसरे पैकार है अमली तौर पे इस वतन के अंदर रह करके भी। और हमारी हुकूमतें सिविल सोसाइटी के नाम पे उन्हें ताज़ीम और तकरीम देती हैं। आज कहाँ है सिविल सोसाइटी? मैदान अमल में वही हैं जो जिहादी फ़िक्र के हामिल हैं। इसराइल का बच्चा बच्चा जिहादी ट्रेनिंग लेता है, उनकी ख़वातीन भी जिहादी ट्रेनिंग लेती हैं। कभी किसी ने बात की दुनिया में? हमारे खिलाफ ही बात की जाती है, क्योंकि उनके रहबर उस कौम के जो बड़े हैं उनका नज़रिया मजबूत है और हमारे जो बड़े हैं वो खुद ही दो कौमी नज़रिए के ऊपर पूरे तयक्कुन के साथ नहीं खड़े। हमारी दरसगाहों के अंदर जो कुछ होता है ये आपसे पोशीदा नहीं है। जिस तरह फरंगी रूहों के बेहिस ढांचे हैं, इसराइल ने पूरी दुनिया को फतह कर लिया हुआ है। कोई अरब कोई अजम उसके मुकाबले में नहीं, सबको वो अपना गुलाम बना चुका है। अब गुस्से के तौर पे कत्लेआम कर रहा है और वहाँ बच्चों को भी ज़बह किया जा रहा है। एक दिन में कितनी कितनी लाशें उठ रही हैं और ये सब कुछ आलमी ताकत की सरपरस्ती में हो रहा है। ये जो ट्रम्प आया हुआ है उसको सलामियाँ दी जा रही हैं खून की, और अरब तो अपना वजूद खो चुके हैं। तो मैं आपसे ये भी कहूँगा कि इसकी तामीर के लिए बहुत मेहनत कीजिए। हम में से हर शख्स मिल्लत के मुकद्दर का सितारा है। मैं अगर मिंबर व महराब की ज़िम्मेदारियों को लिए हुए हूँ तो मैं इन ज़िम्मेदारियों को पूरी दियानत के साथ निभाऊँ। हमारे असातिज़ा, हमारे तलबा, काम करने वाले, मुख्तलिफ दफातर में काम करने वाले, कारोबार करने वाले, ताजिर, सब अपने अपनी जगहों पे हमने अपने हिस्से का काम करना है। बाज़ औक़ात ये होता है कि दाएं बाएं देख के हम मायूस हो जाते हैं कि फ़लाँ नोच रहा है, फ़लाँ लूट रहा है। हमारी थोड़ी सी मेहनत क्या काम देगी, क्या रंग आएगा? लेकिन हमारे ज़िम्मे हमारे हिस्से का काम है। आपको पता है रात को जब कितना अंधेरा हो जाता है तो कौन उस अंधेरे को ख़त्म कर सकता है? लेकिन वो छोटा सा परिंदा जिसकी पीठ पे लालटेन होती है, जुगनू जिसे कहते हैं, वो उस लालटेन को लेकर मैदान अमल में आ जाता है कि मुझसे जितने अंधेरे मिट सकते हैं उतने तो मिटाऊं। जिसने वो इकबाल ने जो कहा था, लड़ा दे ममोले को शाहबाज से। तो अल्लाह का फजल हुआ, इसलिए हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। हम बहुत कुछ कर सकते हैं अल्लाह की मदद से, अल्लाह की नुसरत से। और हमें अपने हिस्से के काम को कभी भी फरामोश नहीं करना और अपने हिस्से का काम करते रहना है। इंशाअल्लाह आ मिलेंगे सीना चाक आने चमन से सीना चाक, बज़्म गुल की हम नफस बादे सबा हो जाएगी। शबनम अफशानी पैदा करेगी मेरी सोजो साज, इस चमन की हर कली दरदाश ना हो जाएगी। आसमां सार के नूर से होगा आईना पोश, जुल्मत रात की शीमाप पा हो जाएगी। शब गुरेज़ा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा
نغمہ توحید سے۔ غزہ کا بدلہ بھی لے گئے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ ادھم مچایا ہوا انہوں نے کہ ان کے سر پہ ہے ہی کوئی نہیں، لیکن اللہ ان کی مدد کرے گا انشاءاللہ۔ ایک ایک بچے کے خون کا حساب لینا ہے اس امت کو، اس امت کے ذمے قرض ہے، قرض ہے اس امت کے ذمے، ایک ایک بچے کا حساب لینا۔ ٹینکوں تلے روند رہے ان بچوں کو کہ ان کا کوئی وارث نہیں ہے، اللہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ یہ مظاہرہ ہماری غیرت کا مظاہرہ ہے، لیکن کس غیرت کی بات کریں؟ ہم اپنے گھروں میں اچھی زندگیاں جی رہے ہیں، ہم مسجدوں میں اچھے قالینوں پر نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ اس وقت ملبے کے ڈھیر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ تصور کیجئے کسی گھر میں ایک مرگ ہو اور سارا محلہ دلداری کرنے کے لیے اس گھر میں پہنچ جائے، تو پھر بھی ان کی ڈھارس نہیں بنتی اور وہ عجیب بے چینی اور اضطراب میں ہوتے ہیں کہ بیٹے کی میت سامنے پڑی ہو تو ماں کو کیسے صبر آئے اور باپ کو کیسے حوصلہ ہو، بہنوں کو کیسے صبر ہو۔ لیکن غزہ کی صورت تو بالکل مختلف ہے، وہاں تو لاشیں ہی لاشیں بکھرے پڑے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے کہ یہ ہمارے جھنڈے ہواؤں میں جھول رہے ہیں، تو وہاں تو لاشیں جھولی ہیں ہواؤں میں، اور وہ آسمانوں کی طرف اچھل کے جب زمین کے اوپر گرے ہیں تو لوگ دوڑ کے گئے ہوں گے اپنے اپنے عزیزوں کو پہچاننے کے لیے۔ ہم تو اہل غزہ سے آنکھیں نہیں ملا سکتے، یہاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن ہمارا اللہ جانتا ہے کہ ہمارے دل میں ان کے لیے محبتوں کا ایک جہاں آباد ہے۔ ان کو آنے والی تکلیف سے ہمارے دل بہت دکھتے ہیں۔ ہم زندگی گزار تو رہے ہیں، لیکن یہ حقیقت میں زندگی گزارنا نہیں ہے، یہ زندگی کاٹنا ہے۔ اور بے بس اتنے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے، حتیٰ کہ وہاں اگر پانی کی ایک بوتل بھی آپ بھیجنا چاہیں تو وہ بھی یہودیوں کی مرضی کے بغیر نہیں جا سکتی۔ یہ جو غزہ ہے یہ تقریباً 44 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے اور 12 سے 13 کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے، اور ایک طرف سمندر ہے اور ایک طرف یہ مکمل اسرائیل کے ساتھ ہے لمبائی جو ہے، اور اس سمت 12-13 کلومیٹر جو ہے وہ مصر کا بارڈر ہے، اور وہ بارڈر بند کیا ہوا ہے۔ اور وہاں اگر دوائیاں بھی جاتی ہیں تو ایک تو مرضی سے دن میں 1 یا 2 ٹرک اندر جانے دیں، اور وہ بھی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے، اور پھر وہ جو دوائیوں کے پتے ہیں ان کو بھی کھول کے دیکھتے ہیں۔ یہ ایک اتنی دردناک صورتحال ہے کہ وہ ایک جیل ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ اوقات ہوتے ہیں سونے جاگنے کے، لیکن یہ انسانوں کی بہت بڑی جیل ہے غزہ میں، جس کے اندر انسان معصور ہیں، اور ان کا جرم کیا ہے، ان کا گناہ کیا ہے کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، وہ مسلمان ہیں، بس ان کا یہی جرم ہے۔ انہی کی سرزمین انہی کے اوپر تنگ کر دی گئی ہے، اور 56-57 اسلامی ملک اس تماشے کو دیکھ رہے ہیں، اور ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ احتجاج آج یہاں بھی ہوا اور پورے ملک میں ہو رہے ہیں، یہ ہمارے جذبات ہیں۔ ہمارے حکمران سمجھتے ہیں یہ لوگ ہیں، آئیں گے جذبات کا اظہار کریں گے چلے جائیں گے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے۔ پوری دنیا کے اوپر یہی ہے، عالمی ضمیر پر بھی کوئی بوجھ نہیں ہے، ہمارے حکمرانوں پر بھی کوئی بوجھ نہیں ہے، اور 76 لاکھ جو امت مسلمہ کی فوج ہے، OIC ہے، عرب لیگ ہے، کسی پر کوئی بوجھ نہیں ہے۔ اشک شوئی کے لیے کوئی بیان دے دیا یا اپنے لوگوں کو مطمئن رکھنے کے لیے کوئی بیان کی حد تک کوئی بات کر دی تو بعض اوقات ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ صبح میں ایک گفتگو سن رہا تھا تو وہ سنتے سنتے میں رو پڑا، تو بعد میں نے کہا کہ تم خامخواہ جو ہے وہ اس کی باتوں پہ یقین کر رہے ہو، انہوں نے تو خود پکڑ کے ان کو مروایا ہے۔ تو کس طرح ہم کسی کی بات
से कोई तसल्ली अमेज़ कोई लफ्ज़ इन 1.5 सालों में हमें नहीं मिला कि कहीं से कोई तशफ़ी हो, कोई तसल्ली हो, कोई लफ्ज़ हो जो हमारे रिश्ते हुए ज़ख्म का फहा बन जाए और हमारे दिल की तस्कीन और करार का सबब बने। मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि ये जो एहतजाज हैं ये भी अपने जज्बात का इजहार करने के लिए जब कोई रास्ता नहीं मिलता, तो वरना ये भी कोई हल नहीं है जो हम ये कर रहे हैं। तो दुआओं का दरवाज़ा खुला है, अल्लाह उनके ऊपर रहम फरमाए। ये जो बच्चों को ज़बह कर रहे हैं और ख़वातीन की आबरू रेज़ी कर रहे हैं, तो ये मग़दूब अलैहिम कौम है, अल्लाह का गज़ब और कहर इनके ऊपर नाजिल हुआ है। और असल तो आखिरत के अंदर ये अपने किए की सज़ा पाएंगे, लेकिन दुनिया में भी ज़िल्लत और रुसवाई इनका मुक़द्दर होगा। जल्द या बदेर अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेंगे। अल्लाह हमें और हमारी नस्लों को ये देखना नसीब फरमाए। और इनके लिए हमारे दिल के अंदर, चूँकि ये एक दज्जाली निज़ाम के आलाकार हैं, तो हमारे दिल में इनके लिए कोई इस तरह की नरमी और इस तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए कोई नरम नहीं है। हमास ने इनके साथ जो सलूक किया, इनके जो कैदी थे, वो तारीख का एक रोशन बाब है, लेकिन इन्होंने जाके ट्रंप के सामने बैठ के तस्वे बहाए और आंसू बहाए और कहा कि हमारे साथ वहाँ जुल्म हुआ। हालांकि उनसे अगर पूछें कि तुम्हारे साथ इन्होंने क्या किया, तो वो तन्हाई में और वो अपने इनफरादी मजालिस के अंदर यही कहते हैं कि हमारे साथ उन्होंने इतना अच्छा सलूक किया कि हम हैरत ज़दा रह गए। लेकिन ये चूँकि बड़ी अहद शिकन और मक्कार और जालिम कौम है, गिरगिट की तरह जगह जगह रंग बदलती है, तो इनका उम्मत मुस्लिमा को एतबार नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हमें शौरी तौर पे ये जो जंग बर्पा की गई है, इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। आज ये बात ज़ोर से कही जा रही है कि ये एक सियासी मसला है। ये सियासी मसला नहीं है, ये हमारा दीनी मसला है, हमारा एतिक़ादी मसला है। गज़ा हमारा दीन है, गज़ा हमारा ईमान है, और मस्जिद अक्सा को हासिल करना ये हमारे फ़राइज़ में शामिल है। हमारे बड़ों ने, बुज़ुर्गों ने हमें अक्सा की मोहब्बतें सिखाई हैं और इसका प्यार दिया है, और ये नबियों का मस्कन व मामन है, मदफन है, बरकतों का महबत है, वही की जगह है, हमारा किबला अव्वल है। मेरे और आपके आका व मौला ने यहाँ नबियों की इमामत करवाई, उस मुसल्ले को कभी भी नहीं छोड़ने के लिए तैयार। वो तो जहाँ से गुजर गए, हमारे लिए वो जगह भी जलवागाह है, वो तो हुजूर की इमामत का मुसल्ला है। और तीसरी बात, जो ये एहतजाज और ये जो मुज़म्मती इज्तिमाआत हैं, मैंने अर्ज़ किया कि हुक्मरानों से हमें कभी भी तवक्को नहीं रही, क्योंकि इतना तवील अरसा गुजरने के बाद हम इनके अगर मिजाज से आशना नहीं हुए, तो फिर हम भी इंतहाई भोले हैं। ये लोग सिर्फ अपने इक़्तिदार के भूखे हैं, कोई इनको गरज उम्मत से नहीं है। इन्हें हमसे गरज नहीं है जो हम इनके वतन के वासी हैं, और वो तो कहते हैं कि हमारा उनका मसला ही नहीं है। एक माजी के हुक्मरान ने कहा था, तुमने पूरी दुनिया का ठेका लिया हुआ है। तो ये एहतजाज उनको क्या मजबूर करेंगे, ये हम अपनी नई नस्लों को बता रहे हैं कि गज़ा के काज को कभी भी आपने छोड़ना नहीं है, और उनके सीने के अंदर जो है वो मोहब्बत गज़ा की बेदार कर रहे हैं। हाँ, अगर कौम वाक़अतन निकल आती है, सारी मुनज़्ज़म और मुरतब एहतजाज होते हैं, तो उससे असर ज़रूर पड़ता है। तो अल्लाह करे कौम के अंदर ऐसी शऊरी बेदारी पैदा हो जाए कि वो इस मुक़द्दस काज के लिए, और हालात लगता है कि कौम के अंदर काफ़ी शऊरी पुख्तगियाँ आ रही हैं और तब्दीलियाँ आ रही हैं। आज से कुछ कबल मुक़द्दस काज जो होते थे, उस पर भी हमारे लोग मिल के नहीं बैठते थे, लेकिन आज जो जिहाद का फतवा आया है, तो उसमें तमाम मसालिक के लोग वहाँ बैठे थे। ये एक बहुत खुश आइंद है, और ये एक इज्तिमाई फतवा है, और इससे इंशाल्लाह जो है वो खैर के बहुत सारे पहलू जो हैं वो निकलेंगे। सोशल मीडिया मुहिम के ज़रिए से हम इस काज को उजागर कर सकते हैं। जो तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं वहाँ गज़ा से, तो वो हज़ारों तस्वीरों में से चंद तस्वीरें हैं जो हमारे तक पहुँच रही हैं, क्योंकि जिनके ऊपर बम बरस रहे हैं और जिनको गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है, वो क्या तस्वीरें खींचेंगे। ये एहतजाज को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे कैमरामैन मौजूद हैं,
اور पुरअमन माहौल में रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर भी बहुत सारी चीज़ें रह जाएंगी। और जहाँ गोलियां बरसी है वहाँ क्या रिकॉर्ड होगा? तो वो जो चंद चीज़ें हैं वो लाखों हज़ारों में से चंद चीज़ें हैं। तो जो पहुँच गई हैं उसको पूरी दुनिया के ऊपर हम फैला दें, ताकि शायद दुनिया का कोई ज़मीर जागे, हुक्मरानों के ज़मीर तो नहीं, अवाम के अंदर शोरी बेदारी पैदा हो। और मैं समझता हूँ कि जो ये मगरबी मुआशरे हैं उसके अंदर साहिब फितरत लोग आज भी मौजूद हैं, अगरचे ऊपर बैठे हुए लोग मक्कार हैं, तो वो अगर आवाज़ उठाएं तो उसका बहुत असर होता है। और गज़ा के मामले में पूरी दुनिया के अंदर आवाज़ उठी है इंसानियत के नाते से, तो इसको बहरहाल हमें मौसर तरीके के साथ करना होगा। इस मसले का एक इब्तदाई हाल ये है कि जो 56-57 इस्लामी मुल्क हैं वो सफारती बाइकाट करें। हमारा तो इसराइल के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है, और हमारे पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि इसराइल के अलावा ये पूरी दुनिया के ऊपर वैलिड है। लेकिन इस मौके पे मैं एक और बात करना चाहूँगा कि वो 11 लोग जो खुफिया तौर पे जो है वो पाकिस्तान का पासपोर्ट रखने के बावजूद इसराइल गए हैं और ये खबरें घूम रही हैं, उनके मकरू चेहरे जो हैं वो बेनकाब ज़रूर किए जाएं। वो गंदे और गलीज चेहरे हम देखना चाहते हैं कि इन हालात के अंदर के जब बम बरस रहे हैं तो उनसे मोहब्बत की पींगे बढ़ाने के लिए जो वहाँ पहुँचे हैं, कौम गद्दाराने वतन के चेहरे देखने के लिए बेताब है। और हमारी हुकूमत से इस्तदा है कि वो इस पर संजीदगी से गौर करे। अगरचे ये सहरा में अजान के मुतरादिफ है, लेकिन हम ये कह रहे हैं मुस्लिम हुक्मरानों पर दबाव डाल करके उनको इस मुकद्दस काज के हवाले से अपना किरदार अदा करने की जो है वो तलकीन करनी चाहिए। और ये एहतजाज और इस तरह के जो बड़े बड़े एहतजाज हो रहे हैं तो इसका ज़रूर उनके ऊपर कुछ ना कुछ असर होगा, और ये चीज़ें तसलसल के साथ जारी रहनी चाहिए। मसनूआत के बाइकाट के हवाले से आज लोग ये कहते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है। पहली बात, ये फ़र्क ना भी पड़े हम फिर भी करेंगे। मुझे ये बताइए कि किसी शख्स ने आपके साथ ज़्यादती की हो, किसी का कोई कत्ल किया हो और उसकी महल्ले में दुकान हो, तो आपका मुकदमा भी उनके साथ चल रहा हो अभी, तो क्या आप उस दुकान से कभी सौदा खरीदते हैं? आप कहते हैं मैं 1 रुपये की कीमत भी इसको नहीं देना चाहता जिससे इसको तकवीयत मिले। तो क्या ये 55,000 लोगों का खून इतना ही सस्ता है कि हम कहते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है? और लोगों का मिजाज ये है कि इनके मशरूबात के मुकाबले में या इनकी मसनूआत के मुकाबले में कोई अपनी देसी कोई मसनूआत आती हैं, कोई मशरूब आता है या कोई खाने वाली चीज़ आती है, तो लोगों के नखरे देखने वाले होते हैं, उसको घूंट लेके चख के कहते हैं नहीं वो जायका उस तरह का नहीं है। यानी कितने तुम हसास हो कि जायके में 19-20 का फ़र्क है, वो तुम्हें गवारा नहीं, और उधर खून बह रहा है। यानी ये देखिए हमारा मिजाज, और ये महज फैशन के तौर पे होता है। हो सकता है जायका बेहतर ही हो, लेकिन वो कितने नखरे से कह रहे हो जायका नहीं वो बना सके ना। और फिर मैं उन ताजरों को भी कहूँगा कि जो बाइकाट के ज़माने के अंदर किसी चीज़ का शुरू करते हैं और फिर उसको कमाई का ज़रिया बना लेते हैं, कमाई ज़रूर करें लेकिन इसको उम्मत की मजबूरी बना के लोगों को लूटने की कोशिश न करें। अगर उम्मत मुस्लिमा के ताजर दियानतदार हो जाएं तो दुनिया इनकी चीज़ों की तरफ थूके भी ना। तो आप क्यों अपनी चीज़ों को, अपनी मसनूआत को मयारी नहीं बनाते? लेकिन मैं जो बात अर्ज़ की कि अगर मयारी नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, हम जिस तरह की भी हों वो लेंगे, लेकिन इनकी मसनूआत का हम मुकम्मल बाइकाट करेंगे इंशाअल्लाह। और अब ये बातें सिर्फ वादे लेने और कहने तक नहीं रह गई, अब बचा भी क्या है बाकी। अब हमें अमली तौर पर इस पर आना होगा। और कुछ लोगों ने अपने अपने दायरे के अंदर बाइकाट किया। असल तो बाइकाट हुकूमतें करती हैं, और हुकूमत करे तो बाइकाट मौसर होता है, लेकिन नहीं कर रही हुकूमत। हम अपने हिस्से का काम करेंगे और जो हमारी जिम्मेदारी उसको निभाएंगे, तो अपने अपने दायरे के अंदर इसकी हम नफ़ी करेंगे। इसी तरह माली नुसरत व एआनत अहले गज़ा की और अहले फ़लस्तीन की। अगरचे ये इस वक्त मैंने अर्ज़ किया बहुत मुश्किल है, पानी की एक बोतल पहुंचाना भी उनकी तरफ इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छे रास्ते ढूंढ करके जो है वो इस फरीज़े को भी अदा करने की हमें कोशिश करनी चाहिए, और महफूज और दयानतदार हाथों के अंदर जो है वो एआनत पेश करनी चाहिए। और इस मसले का जो मुस्तकिल और पायदार हल है वो इहयाए खिलाफत है। खिलाफत के इहया के बगैर अगर आप कहें कि हम दुनियाए कुफर को झुका सकते हैं,
तो ये ख्याल अस्तो महाल अस्तो जुनू मुमकिन ही नहीं है। 72 फ़िरक़ों में हमें जो बांटा गया है और 57-58 जुग़राफ़ियाई टुकड़ों के अंदर हमें तकसीम किया गया है, तो हमारी वहदत को तोड़ने के लिए तो किया गया है। अगर हम नज़रियाती तौर पे और जुग़राफ़ियाई तौर पे और सियासी तौर पे मुत्तहिद होते तो किस तरह मैली आंख से हमारी तरफ कोई देख सकता था। तो ये जो टुकड़े किए गए हैं हमारे अंदर और तशद्दुद और इफ्तरा के बीज बोए गए हैं, तो हमें तकसीम करके उन्होंने अपने मकासद हासिल किए हैं। तो इसलिए मैं ये भी कहूँगा और आजकल मैं इस पे बात भी कर रहा हूँ कि मुख्तलिफ रंगों की जमहूरियतें भी हमने देखी हैं और मुख्तलिफ तर्ज की मार्शल्लाओं का मज़ा भी हमने चखा है, सदारती निज़ाम भी हमने देखे हैं, लेकिन हमारे दुखों का मदावा कहीं भी नहीं है, हमारे दर्द का मदावा कहीं है तो वो निज़ाम खिलाफत में है। तो उसके लिए हमें भरपूर साई करनी चाहिए, आए या ना आए, हमारा इतना काम है कि हम अपना फरीज़ा अदा करें। इमाम अहमद बिन हम्बल जब कैद में गए थे तो जुमे की वो तैयारी करते और दरवाजे तक आते और जो गार्ड था वो नहीं रोक देता कि तो आप तो कैद में, आप नहीं जा सकते। तो 2-4 मरतबा ऐसा हुआ, हर जुमातुल मुबारक को वो तैयार होते थे। तो एक दिन उस गार्ड ने आपसे कहा कि आपको पता है कि दरवाज़ा नहीं खुल सकता, लेकिन आप हर जुमे को गुस्ल करते हैं, कपड़े तब्दील करते हैं और उसके बाद आप दरवाजे पे आते हैं। तो फिर मैं कहता हूँ कि वापस चले जाओ, आप वापस चले जाते हैं। तो आप एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, हर बार जब ऐसे होता है तो आप ऐसा क्यों करते हैं? तो हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया कि मेरा काम कोशिश करना है, वो सारी ज़िंदगी करता रहूँगा। आगे रुकावट जो है वो एक अलग बात है। तो हमें खिलाफत के हिया के लिए काम करना है, जद्दोजहद करनी है, जहन साजी करनी है, शौरी बेदारी के लिए हमने मुहिम चलानी है। आगे कहाँ कब खिलाफत कायम होती है वो अल्लाह की मर्जी है और वो होगी। खिलाफत का क़याम ये अल्लाह के रसूल की बिशारत है और अल्लाह के महबूब ने क़ुर्ब क़यामत में वो खिलाफत के क़याम की खुशखबरी सुनाई है और वो हो के रहेगी। पहाड़ अपनी जगह से हट सकते हैं, ये सूरज जो है वो बेनूर हो सकता है, हुजूर का फरमान पूरा होके रहेगा इंशाअल्लाह। और इस उम्मत को जो है वो इत्तिहाद के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने इस्लाम को गलबा अता फरमाना है। जिस तरह मैंने जुम्मतुल मुबारक के आखिर में वो रिवायत आपके सामने रखी कि हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मट्टी और गारे से बना हुआ कोई घर और ऊन और चमड़े से बना हुआ कोई खैमा ऐसा नहीं बचेगा जहाँ कलिमातुल इस्लाम दाखिल नहीं होगा। हम नहीं देखेंगे, हमारी नस्लें ज़रूर देखेंगे इंशाअल्लाह। और मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि कल जब दज्जाल का ज़हूर हो और हज़रत इमाम महदी हज़रत ईसा का नज़ूल हो तो अल्लाह हमारी नस्लों को हज़रत इमाम महदी के असाकर में शामिल फरमाए। दज्जाल के फितनों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। और आज हम दज्जाल के फितनों से बचने के लिए अपनी वज़ाकता से लेके अपने तर्ज़ मुआशरत तक और अपने अंदाज़ हयात से लेकर अपने कारोबार तक सब इस्लामी उसूलों और इस्लामी ज़ाब्तों के मुताबिक मुरतब और मुनज़्ज़म करें ताकि आने वाला दौर हमारी नस्लों को एक साले पाकीज़ा इस्लामी मुआशरत का एक मॉडल पेश कर सके। हमारी तर्ज़ ज़िंदगी, हमारा अंदाज़े ज़ीस्त हमारी नस्लों में मुंतकिल हो सके। अपनी नस्लों की हिफाजत करनी है। जिस तेज़ी के साथ आज की तारीख़ में कुफर अपने तमाम तर वसाइल के साथ गज़ा के ऊपर जो हमला आवर है, ये एक उनके हमले का अंदाज़ है, वरना हमारे घरों के अंदर यहूदियत घुस चुकी है और बेहयाई, अबाहियत और तफर्रुक़ और क्या कुछ है जो वो चाहते हैं उन्होंने वो कर दिया हुआ है। आज हमारी नस्ल हमारे बंद कमरे के अंदर भी महफूज नहीं है और जहन हमारा है लेकिन उसके ऊपर असरात उनके मुरतब है। आप तारीख पढ़े यहूद की, नसारा की, वो मुसलमानों के ज़हीन तरीन बच्चे उठा के ले जाते थे सलीबी और फिर जा कर के उनकी तरबियत करते थे और वापस उनको मुसलमानों के अंदर भेज करके उनकी ज़हन साजी का काम करते थे और बड़े अच्छे अच्छे ख़ानदानों के बच्चे वो अगवा करते थे और बाकायदा उनकी ज़हन साजी करते थे। आज उनको जो है वो बच्चे अगवा करने की ज़रूरत नहीं है। आज हमारे घर में पलने वाले हमारे बच्चे, उनके ज़हनों को उन्होंने अगवा कर लिया हुआ है। वो हमारे घर से खा रहे हैं, हमारे खून पसीने की कमाई जो है वो उन पे लग रही है, लेकिन वो वहाँ बैठ कर के फरंगी रूहों के, सेहूनी रूहों के और सलीबी रूहों के बेहिस ढांचे हैं। इसलिए हमें अपनी नस्ल की हिफाजत करनी है और ये जो छोटा सा टूल है
یا تو اس کو مثبت طریقے سے استعمال کرنے کا اسلوب سکھا دیا جائے، اور اگر یہ نہیں ہے، اگر ہماری نسل ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہے تو پھر ہمیں بچانا ہوگا، اور اپنے بچوں کو سکول اور کالجز پر ہی نہ چھوڑ دیں کہ وہاں جو تربیت ہو رہی ہے وہ اچھی ہو رہی ہے۔ بالکل آج کی درس گاہیں فرنگی تعلیم کا ایک عکس ہی ہے، اور وہ بچے ہمارے ہیں لیکن فکر ان کے اندر منتقل کی جا رہی ہے۔ اپنے بچوں کو وقت دیں، اپنے بچوں کے پاس بیٹھیں اور ان کو سمجھائیں، ان کو دین کی حقیقت اور دین کا نور ان کے اندر منتقل کریں۔ الولد سر لابیہ، اولاد والدین کے ہی ذہن اور فکر کی مطابقت میں ہوتی ہے۔ بالکل ہم اپنی اولاد سے غافل نہیں ہوں گے۔ اللہ ہمیں وہ وقت بھی نصیب فرمائے کہ آج ہم احتجاج کے لیے جمع ہو رہے ہیں اور فلسطین کے جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ اللہ یہودیوں کو شکست فاش عطا کرے اور اللہ اہل غزہ کو فتح عطا کرے، ایسے ہی ہم جشن فتح بھی منا رہے۔ اللہ ہمیں یا ہماری نسلوں کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ صلاح الدین ایوبی کے مزار کے اوپر جا کر کے جب بیت المقدس کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا تو ایک صلیبی نے جا کے اپنے پاؤں سے ٹھوکر ماری اور کہا کہ ہم دوبارہ آ گئے ہیں، بتا تیرے جانشین کدھر ہیں۔ وہ اللہ ہمیں دن نصیب فرمائے، ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر پہ جا کے سلوٹ کریں، اس کو کہیں کہ تیرے بیٹے تیرے فرزند تجھے سلامی دینے کے لیے حاضر ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب صلیبیوں سے بیت المقدس واپس لیا، آپ اس کی تاریخ پڑھیں کہ وہ کتنا عرصہ بستر کے اوپر سویا نہیں، اس نے اپنے آپ کو لگا دیا اس مقدس کاز کے لیے، اور جب نیند اس کو بہت تنگ کرتی تھی تو وہ اپنی کمر کو خیمے کی چوب سے لگا کر کے اپنی آنکھوں کی نیند نکال لیتا تھا اور کہتا تھا کہ میں کیسے سوؤں جبکہ بیت المقدس جو ہے صلیبیوں کے نرغے میں ہے اور ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں وہاں محفوظ نہیں ہیں، تو میں کس طرح سو سکتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے اس کو وہی آسودہ خواب فرمایا۔ ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ سلطان نور الدین زنگی ایک دفعہ کوئی تقریب تھی تو اس تقریب کے اندر جو ہے وہ لوگوں نے گفتگو کی تو سب لوگ خوشگوار موڈ میں تھے اور ہنس رہے تھے، تو سلطان نور الدین زنگی سے کہا کہ آپ کیوں مسکرا نہیں رہے؟ تو سلطان نے کہا کہ میں کیسے مسکرا سکتا ہوں جبکہ فلاں محاذ کے اوپر نرغے میں ہیں ہماری قوم کی بیٹیاں اور ہمارے فرزند اور ہمارے بوڑھے، تو کس طرح میرے ہونٹوں کے اوپر مسکراہٹ آ سکتی ہے اور خوشی پھیل سکتی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کبھی مسکراتے بھی ہیں تو وہ مسکرانا بھی ہمارا کھوکھلا ہوتا ہے۔ ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں اس وقت غزہ کے اندر جس حالت میں ہیں، یہ ہمارے جذبات ان کو پہنچے ہیں، وہ تو اس جگہ پہ معصور ہے جہاں ہمارے یہ جذبات اور ہمارے یہ آنسو اور ہمارے یہ نعرے بھی ان کو پہنچنے والے نہیں ہیں، اور وہ بیچارے کھلے آسمان تلے کسی وقت بھی کوئی گولی آ کے ان کی زندگی کا چراغ بجھا سکتی ہے۔ ہسپتالوں کے اندر بچے جو تڑپ رہے ہیں اور ان کی مائیں، شہادت کا جام نصیب ان کو ہو چکا ہے، اور بچے جب ہوش میں آتے ہیں تو وہ ماؤں کو ڈھونڈتے ہیں اور مائیں نہیں ملتی، تو بتائے کیا منظر ہوگا۔ میں بھی اپنے سینے میں دل رکھتا ہوں، آپ کے سینے میں بھی دل ہے، اور اولادیں ہم بھی رکھتے ہیں۔ یہ سحری اور افطار کے لمحے گزرے ہیں تو میں ہر افطار کے وقت یہ سوچتا تھا کہ انواع اقسام کے کھانے آج ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں، ہماری اولادیں بھی کھاتی ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی سحری بھی گزر جاتی ہے، افطار بھی گزر جاتا ہے، اور کس طرح یہ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ان کی جو تصویریں ہمارے سامنے آتی ہیں، وہ ایک تصویر مجھے بھولتی نہیں ہے کہ ایک صحافی ایک بچی کے قریب جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے تو وہ اس کو دینے لگ جاتی ہے کہ شاید اس کو بھی میری طرح بھوک لگی ہوگی، اور وہ یوں ایثار کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ ان لوگوں کے درد اور ان لوگوں کے سینے کے اندر جو پھیلی ہوئی تکلیف ہے، اس کی اللہ ہمیں سزا سے محروم کرے۔ وہ خاتون لرزا دیتی ہے، وہ بچی جس نے کہا تھا کہ میں اللہ سے جا کے شکایت کروں گی، میں کہا شہزادی تم شکایت نہ بھی کرو، تمہارا درد سے بھرا ہوا چہرہ اور چہرے کے اوپر لکیروں سے پھوٹتا ہوا درد یہی عرش کو لرزا دینے کے لیے کافی ہے، اور تم شکایت کرتے رب سے تو یہ کائنات پھٹ جائے گی۔ تو آج اللہ جل شانہ ہمیں ان حالات سے بچائے کہ
ہمارے پرامن ملکوں کے اندر بھی ایسے حالات اور اس سے قبل ہم ان کی مدد کے لیے پہنچے. اور میرے اللہ نے جو کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ان کمزوروں کی، لاچاروں کی، بچوں، بوڑھوں، جوانوں کی اور ان خواتین کی مدد کو نہیں پہنچتے. اور اب تو وہ ایک وقت تھا کہ وہ ایڑیاں اٹھا اٹھا کے پاکستان کی طرف دیکھتے تھے، لیکن اب تو انہوں نے دیکھنا بھی چھوڑ دیا. وہ آسمان کی طرف اللہ کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں. پاکستان جب ایٹمی طاقت بنا تھا تو مجھے یاد ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ خوشی فلسطین میں منائی گئی تھی. اور اس وقت فلسطین کے لوگوں نے یہودیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا اب ہمیں چھیڑ کے دکھانا، اب ہمارے بھائی کے پاس ایٹم بم آ گیا ہے. انہیں ہم بتانا چاہتے ہیں کہ نہ ہمارا کوئی میزائل تمہارے کام آنے والا ہے، نہ ہمارا ایٹم بم تمہارے کام آنے والا ہے، نہ 76 لاکھ فوج امت مسلمہ کی تمہارے کام آنے والی ہے، نہ تیل کی کمائی تمہارے کام آنے والی ہے، نہ ہمارے آسودہ حال سرمایہ داروں کا مال تمہارے کام آنے والا ہے. تم اللہ کی منتخب قوم ہو. اللہ نے تمہیں اس امتحان کے لیے چنا ہے. اللہ انہی کو چنتا ہے جن کو پسند کرتا ہے. اس کائنات کے اندر تم ہی وہ لوگ تھے کہ جو اللہ کا انتخاب ٹھہرے، اور اللہ نے تمہیں اس آزمائش کے لیے، اس امتحان کے لیے چنا. ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ تم کامیاب ٹھہرے، تم کامیاب ٹھہرے، تم کامران ٹھہرے. تم نے شکوے کی زبانی کھولی، تم نے کہا فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم ہم زندگی کی بازی جیت گئے. ہمارے پاس اگر مسجد اقصی ہوتی ہم کب کی پلیٹ میں رکھ کے یہودیوں کو دے چکے ہوتے. اور اس کے لیے ہمارے جو تجزیہ نگار ہیں وہ فلسفے بگار رہے ہوتے کہ ہم نے ملک و قوم کی خیر خواہی میں ایک بہت اچھا فیصلہ کیا ہے. لیکن تم نے کہا خون کے آخری قطرے تک مسجد اقصی کے لیے لڑیں گے، اور ہمیں یقین ہے تم لڑتے رہو گے حتیٰ کہ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس آئیں گے. میں کہتا ہوں دنیا بھر کے مسلم حکمرانوں کو اور امراء کو کہ حضرت امام مہدی تمہارے فارم ہاؤسز میں نہیں آئیں گے، حضرت عیسیٰ تمہارے محلات میں نہیں آئیں گے، حضرت عیسیٰ تمہارے دارالحکومتوں میں نہیں آئیں گے. حضرت عیسیٰ آئیں گے تو اس ملبے کے اوپر بیٹھے ہوئے ان فقیروں کے پاس ہی آئیں گے، اور انہی کے دم سے پھر اسلام کا جھنڈا اونچا ہوگا. تو اے غزہ کے مجاہدو، ہم تمہیں سلوٹ پیش کرتے ہیں، خراج پیش کرتے ہیں. تم نے امت کا بھرم رکھ لیا، اور اگر تم بھی جھک جاتے تو پھر امت کے پلے کیا باقی بچتا. تم نے اپنی جانیں دے کر سب کچھ نچھاور کر کے بتایا کہ حق کے ماننے والے تھوڑے بھی ہوں وہ دبا نہیں کرتے. صرف حق کے راہ کے اوپر ڈٹنے والے وہ چند لوگ بھی اور تھوڑے لوگ بھی اللہ کو محبوب اور اللہ کو مطلوب ہیں. اللہ تعالیٰ اہل غزہ کی مدد فرمائے، اہل غزہ کی نصرت فرمائے. جو اللہ کے ذکر سے رخ پھیر لے، اللہ کی یاد سے رخ پھیر لے، اللہ کے دین سے اعراض کرے، تو پھر خدا شناسی، قناعت، توکل اور اعمال خیر تو اس سے چھن ہی جائیں گے. اس کو خود فراموشی کے عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے. اور قرآن مجید نے ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے رب کو بھلا دیا. وہ بھول گئے، اپنے رب کو بھول گئے. غفلت ایسی طاری ہوئی، سویر سے لے کر شام تک اور شام سے سویر تک دنیا اور دنیا ہی مقصد حیات بن گیا. دنیا میں آئے کس لیے تھے، مقصد کیا تھا، بھول گئے. میلہ دیکھنے کے لیے آئے تھے، گھر کا راستہ بھول گئے. اللہ اکبر. تو فرمایا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا. پھر اللہ نے انہیں سزا کیا دی. رزق کے دروازے بند کر دیے؟ نہیں. ان کی سانسیں چھین لی؟ نہیں. سورج کو حکم دے دیا اس کے آنگن میں روشنی نہ بھیجنا؟ نہیں. چاند کو چاندنی بکھیرنے سے روک دیا؟ نہیں. آب و ہوا روک دی گئی؟ نہیں. انہیں کیا سزا ملی جنہوں نے رب کو بھلا دیا؟ فرمایا فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اللہ نے انہیں ان کی ذاتوں سے انہیں بے خبر کر دیا. جو خدا فراموش ہوئے وہ خود فراموش ہو گئے. انہیں اپنے آپ سے ہی آگاہی نہ رہی. اور مجھے بتاؤ جسے یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں کون ہوں، اپنی شناخت جو بھول جائے، اس کے پلے ہوتا کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا نا، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغے زندگی. تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن. مجھے بتائیے 6 فٹ کا جوان ہو، قدے رانا رکھتا ہو، اس کی آنکھیں عقابی ہوں، ماتھا کشادہ ہو، رنگ چمک رہا ہو، ہونٹ گلابی ہوں،
لیکن اس کی قمیص کے پیچھے گھر کا ایڈریس لکھا ہو کہ کسی کو ملے تو اس ایڈریس پہ پہنچا دے، تو آپ اس کا چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں واہ کیا جوان رانا ہے، کیا اس کے ہونٹ گلابی ہیں، کیا نرگسی آنکھیں ہیں، کیا خوبصورت چہرہ ہے، کیا شمشاد قد ہے۔ لیکن اچانک نظر پڑی تو اس کے گھر کا ایڈریس اس کی قمیص کے پیچھے لکھا تھا۔ آپ نے کہا میں نے دور سے دیکھا، اس کا تو توازن عقلی ہی ٹھیک نہیں، یہ تو بیچارہ جو ہے وہ پاگل ہے۔ تو قد کاٹ ہونے کے باوجود گھر کا ایڈریس پیچھے لکھ دیا گیا، تو اب ہر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ بیچارہ فہم و ادراک کے نور سے خالی ہے۔ قدِ رانا پہ ترس آنے لگ جاتا ہے، اور وہ آنکھیں جن میں ڈوب جانے کو، جھیل جیسی آنکھوں میں غوطہ لگانے کو جی چاہتا تھا، تو اب ترس آنے لگ جاتا ہے کہ یہ بیچارہ تو خود فراموش ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس نے رب کو بھلا دیا، تم یہ نہ دیکھو اس کے بنگلے کتنے ہیں، یہ نہ دیکھو اس کے پاس کوٹھیاں کتنی ہیں، یہ نہ دیکھو اس کی چمکتی ہوئی کتنی لمبی گاڑی ہے، یہ نہ دیکھو کہ عالی نسب ٹاؤن کے اندر اس کا گھر ہے، یہ نہ دیکھو اس کا بینک بیلنس کتنا ہے، ہاں یہ بھی نہ دیکھو اس کے پاس وزارت کا قلم دان ہے، یہ بھی نہ دیکھو کہ یہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی نہ دیکھو کہ اقتدار کی مسند پہ جھولتا ہے، یہ بھی نہ دیکھا ہو کہ یہ ڈائس پہ کھڑے ہو کے نعرے لگاتا ہے، لوگ آگے سے جواب دے کے واہ واہ کے ڈونگرے برساتے ہیں۔ کہا اس کی قمیض کے پیچھے لکھا ہوا ایڈریس پڑھ لو، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، یہ وہ شخص ہے کہ جو اپنا پتہ بھول چکا ہے، جسے پتہ ہی نہیں کہ میں کون ہوں، اس دنیا پہ آیا کیوں، جو آ کے بھول گیا ہے، اسے گھر کا رستہ ہی نہیں مل رہا، اور یہ بھاگا پھر رہا دنیا کے اندر۔ کیا بتائیں احباب کیا کارنامائیاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے، زندگی کا مقصد ہی نہیں ملا۔ کہا جو اس دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے گا۔ اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں ہے، اس سے دل کی بے نوری مراد ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا دل بینا بھی کر طلب خدا سے، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے، آنکھ کا نور اور ہے، دل کا نور اور ہے۔ تو ہم دنیا کی مادی چمک کو دیکھتے ہیں، میرا مالک کہتا تمہارا دل ستھرا ہونا چاہیے، تمہارا منہ کالا ہو تو کوئی بات نہیں ہے، دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، جے کو یہ رمز پچھانے ہو۔ اصل تو دل کی پاکیزگی ہے، اور دل رب کے ساتھ وابستہ ہو، اس کے رسول کے ساتھ وابستہ ہو۔ تو جس نے اللہ کے دین سے رخ پھیرا، اعراض کیا، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہو کہ اس کی زندگی تلخ ہو جائے گی۔ یاسین یہ حروف مقطعات سے ہے، تو اس کی کوئی مراد علماء نے لی ہے، بعض نے کہا اس سے یہ معنی ہے، کسی نے کہا یہ معنی ہے۔ تو یاسین اگر اس سے مراد حضور علیہ السلام کا اسم گرامی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہوگا اے سید و سردار عالم۔ سورت یاسین جو ہے یہ قرآن کا دل ہے، اور حضور کائنات کا دل ہے، تو اللہ نے قرآن کے دل کا آغاز کائنات کے دل کے ذکر سے کیا۔ یاسین اے سید و سردار عالم، والقرآن الحکیم، حکمت سے معمور کتاب رحمت کی قسم، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں سے ہیں۔ چونکہ حضور نے جب کہا نا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو کافروں نے کہا تھا لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب سارے انکار کرتے رہیں، میں خدا ہو کے کہتا ہوں تو میرا رسول ہے، بس تیری تسلی کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ تو میرا رسول۔ سارا زمانہ انکار کرے لیکن تیرا رب تجھے اپنا رسول کہہ رہا ہے، تو اللہ کہتا ہے انک لمن المرسلین، محبوب تجھے میں سند دے رہا ہوں کہ تو میرا رسول ہے۔ اب سارا زمانہ انکار بھی کرے، اللہ کا کہہ دینا محبوب کی تسکین خاطر کے لیے کافی ہے کہ محبوب میں خدا ہو کے کہہ رہا ہوں کہ تو میرا رسول ہے۔ انک لمن المرسلین، بے شک تو رسولوں سے ہے۔ علی صراط مستقیم، اور بالکل سیدھی راہ پہ آپ قائم ہیں، آپ رسولوں سے ہیں، اور آپ جس راہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اور جس راہ پہ آپ چل رہے ہیں وہ بالکل صائب، درست اور سچا اور سیدھا اور منزل تک پہنچانے والا راستہ ہے۔ تو راستے کی عظمت کو بھی بیان کر دیا، اور راستے کا جو رہنما ہے اس کی رسالت کا بھی ذکر فرما دیا۔ چونکہ جب رہنما پر شک ہو تو پھر منزل پر پہنچنا مشکل ہوتا ہے،
راستہ بھی ٹھیک ہو لیکن رہنما پر اعتماد نہ ہو تو پھر منزل نصیب نہیں ہوا کرتی. تو صحیح راستے پر چلنے والے بھی منزل آشنا نہیں ہو سکتے جب ان کا رہنما پر یقین کامل نہ ہو، ہادی پر کامل اذعان اور تیقن نہ ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قسم کی اور راہ کا سیدھا ہونا یہ بعد میں بیان کیا، رسول اللہ کا حق ہونا پہلے بیان کر دیا. تو اس لیے اس نقطے کو سمجھنا کافی ہے کہ اگر حضور کی ذات پر تھوڑا سا بھی شک ہو گیا تو پھر پلے کچھ نہیں رہے گا. اس لیے ہادی پر تیقن، ہادی پر یقین جتنا پختہ ہوگا اتنی ہی منزل آسان ہوگی، بلکہ وہ سفر کی صعوبتیں مستی میں کٹ جائیں گی جب راستے کے رہنما پر یقین اور تیقن ہوگا. مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے. تو اگر راہبر پر یقین کامل ہو جائے تو پھر راستے کٹتے چلے جاتے ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں تیقن سے نکال کے شک میں مبتلا کیا جا رہا ہے، اور آج زیادہ زور راستے پہ دیا جا رہا ہے، اور جو رہنما ہے اس کی ذات کو اور اس کے وجود کو درمیان سے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے. کچھ لوگوں کو دین سمجھنے میں غلطی لگ گئی ہے. وہ کہتے ہیں بس راستہ دیکھو، راستہ کتنا خوبصورت ہے، اور وہ رہنما کو درمیان سے نکال دینا چاہتے ہیں. رہنما کے بغیر منزل نہیں ملتی. اللہ نے راستے کا سیدھا ہونا بیان کیا، لیکن اس سے پہلے قسم کر کے جو راہبر تھا اس کا سچا ہونا بتایا. تو لوگوں کو یہ شعور دیا کہ اگر منزل پہ پہنچنا چاہتے ہو تو میرے محمد عربی کے قدم پکڑ لو، پھر تم منزل نصیب ہوگی. اور اسی فلسفے کو علامہ اقبال نے اپنے انداز میں کتنی خوبصورتی سے بیان کیا. بمصطفیٰ برساں خیش را کے دین ہم آؤز. اقبال کہتا ہے اپنے آپ کو حضور کے قدموں میں ڈال دے، سارا دین نام اسی کا ہے. اگر تو راہبر سے ہٹ گیا تو پھر تیرے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دین کے معاملے میں تھوڑا سا شک بھی جو ہے وہ انسان کی آخرت اور انسان کا دین برباد کر دیتا ہے. تو حضور علیہ السلام کے بارے میں جتنا یقین پختہ ہوگا اور راہبر سے جتنی محبت پختہ ہوگی اس قدر ہی منزل آسان ہوگی. اس وقت دنیا کے اوپر 56-57 اسلامی ملک ہیں اور دنیا کے وسائل ہمارے پاس ہیں. دنیا کی بیشتر آبادی جو قریب ہے وہ مسلمانوں کی ہے. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے زرخیز زمینیں دی ہیں، بہتے دریا بخشے ہیں، ہمیں معدنیات سے مالا مال کیا ہے، تیل کے کنویں ہمارے پاس ہیں، لیکن اس کے باوجود آج ہم دنیا کے اوپر رسوا ہو رہے ہیں. اتنے وسائل سے مالا مال امت مسلمہ، اور آج جس تنگ دستی، جس زبونحالی، جس پستی، جس ذلت، جس نقبت اور جس رسوائی کا ہمیں سامنا ہے، تو یہ ایک عذاب کی صورت ہے. جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دے، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دے. آج ہمارے اوپر اگر ظالم حکمران مسلط ہیں تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے. ہم اللہ کے دین سے رخ تو نہیں پھیر چکے. ہم کہتے ہیں ہم دنیا کے اوپر رسوا کیوں ہو رہے ہیں. ایک بیٹی کی بات ہوئی، ناہید نے دیبل کے ساحل پہ حجاج کو پکارا، وہ اللہ کے قہر کی بجلی بن کے کوندا. اور آج کتنی بیٹیاں غیروں کے نرغے میں چیخ رہی ہیں، ہے کوئی ان کی فریاد کو سننے والا؟ برما میں کیا کچھ ہوا، فلسطین کے روتے بلکتے بچے پوری امت کو پکار رہے ہیں. 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران کیا بہرے ہو گئے ہیں؟ ان کے کان نہیں سنتے؟ آج شام میں لٹتی ہوئی انسانیت، روتے بلکتے ہوئے بچے، بین کرتی ہوئی مائیں اور اجڑتے ہوئے سہاگ، ان کے گھر توڑ دیے گئے، بدن کاٹ دیے گئے. آج ان کی فریاد کو کوئی پہنچنے والا ہی نہیں. تم کو آشفتہ مزاجوں کی خبر سے کیا کام، تم سوارا کرو بیٹھے ہوئے گیسو اپنے. آج حکمرانوں کے چونچلے، ان کے انداز، ان کے طرز زندگی، اور دوسری جانب روتی ہوئی مائیں اور بلکتے ہوئے بچے. کیا یہ وقت بھی سمت پہ آنا تھا
یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے جو ہم کاٹ رہے ہیں. جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دے، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دے. تو ہم یہ سزا کاٹیں گے. آج بھی اگر ہم قرآن سے جڑ جائیں، قرآن سے وابستہ ہو جائیں، ہمارا من بھی روشن ہو اور زندگی بھی جنت بن جائے، زندگی بھی نور نور ہو جائے. اور آج ہمارے گھروں میں قرآن بند پڑا ہوا ہے، ہم نے اس کے اوپر غلاف چڑھا کے اوپر طاق پہ رکھ دیا. کبھی کبھی اٹھاتے ہیں اور اس کو جھاڑ کر کے پھر وہاں خوشبو لگا کے رکھ دیتے ہیں. کبھی گھروں میں قرآن کھلتا تھا، صبحوں کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہوا کرتا تھا. آج صبح کا آغاز فیس بک سے ہوتا ہے. کبھی گھروں سے قرآن پڑھنے کی آواز آیا کرتی تھی، آج پاپ میوزک کی صدائیں سننے کو ملتی. پھر یہی وجہ ہوئی نا کہ آج ہر بندہ کہتا ہے میرے اوپر کسی نے ٹونا کر دیا ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے، بدروحوں کا سایہ ہے، ہمارے گھر کے اوپر کسی نے جو ہے وہ کچھ کر دیا ہوا ہے. میں کہتا ہوں کہ تمہارے گھر میں قرآن جو نہیں ہے پھر بدروحوں کا ہی سایہ ہونا ہے. اگر قرآن کی تلاوت ہوتی اللہ کی رحمت کے فرشتے اترتے، اللہ کی رحمتوں اور اس کے انوار کی بارش ہوتی تمہارے گھروں کے اندر. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ بھاگتے ہیں عاملوں کے پاس، اور عامل کہے گا کہ تجھے کچھ نہیں ہے، کتاب اللہ سے دوری کا نتیجہ ہے، بد عملی کا نتیجہ ہے، دین سے اعراض کا نتیجہ ہے. تو پھر اس کا تو کاروبار وہیں ختم ہو گیا. وہ کہتا ہے تو وقت پہ آ گیا ہے، اگر 2 دن لیٹ ہو جاتا تو یہ تعویذ تو چل جانے تھے. پھر مریض بن جاتا ہے ذہنی. اور جو قرآن کی چوکھٹ پہ سلامی نہیں دیتا اس کو پھر اس بابے کی، اس عمل کی چوکھٹ پہ سلامی بھی دینا پڑتی ہے اور اپنا مال بھی گنوانا پڑتا ہے. اور روز آئے دن اخباروں کے اندر ایسے جعلی عاملوں کی کہانیاں چھپتی ہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کیسے بد نصیب لوگ ہوتے ہیں اور کیسی کیسی کارروائیاں بھی کرتے ہیں. قرآن سے دوری کا نتیجہ ہوا کہ ان کی چوکھٹ پہ رسوا ہونا پڑا. اگر گھروں میں قرآن کی تلاوت کا معمول ہوتا تو قرآن زندگی دیتا، قرآن روشنی دیتا، قرآن برکت اتارتا، قرآن کے دم سے رحمات کا نزول ہوتا، رحمتوں کے فرشتے اترتے، گھروں میں چراغاں ہوتا، اندر کے روگ مٹتے، بیماریاں ختم ہوتی، اللہ کی قربت نصیب ہوتی، حضور کے قلب سے قربت کا نور نصیب ہو جاتا. اس کتاب سے دوری کا نتیجہ ہوا کہ آج ہم رسوا ہو گئے. مجھے اگر آپ پوچھیں کہ دین کیا ہے، ایک تو 3 گھنٹے کی گفتگو کی جائے اور بتایا جائے کہ دین یہ ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ جناب وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، 2 لفظوں میں بتائیے کہ دین کیا ہے، تو میں اقبال کا لہجہ ادھار لوں گا اور کہوں گا دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب. رسول کریم کی محبت میں تڑپنے کا نام دین ہے، اور یہ دین ادب سے شروع ہوتا ہے، عشق پہ ختم ہو جاتا ہے. اگر ان کا عشق نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. عشق ہی ابتدائے ذات، عشق ہی انتہائے ذات. عشق نہ ہو تو شرح و دی بت کدا تصورات، کچھ باقی نہیں بچتا اگر ان کی محبت نہ ہو. پھر بت کدا تصورات رہ جاتے ہیں اگر ان کی محبت درمیان سے نکال دی جائے. ان کی محبت، ان کا پیار، ان سے وابستگی، ان سے دل بستگی، ان سے تعلق خاطر، یہ دین ہے. حضور کا نام دین ہے. اقبال نے تو اپنے سارے کلام کا رس نچوڑ کے، وہ کہتے ہیں کاغذ پہ کلیجہ نکال کے رکھ دیا، بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دین ہماؤس اگر باؤ نہ رسیدی تمام بولا بیست. اقبال کہتے ہیں اپنے آپ کو کھینچ کے ان کے قدموں تک لے جا، یہ سارا دین ہے. اور اگر تو حضور تک نہیں پہنچا تو کلمہ پڑھ کے بھی ابو لہب ہے. اگر تو ان کی چوکھٹ تک پہنچ گیا تو یہ دین ہے. ان کی چوکھٹ تک پہنچنا ہی دین ہے. قرآن مجید کا ایک اسلوب دیکھیے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے حبیب میرے بندے جب تیرے پاس آ کے میرا پوچھتے ہیں، بندے میرے ہیں آتے تیرے پاس ہیں اور پوچھتے میرا ہیں، فَإِنِّي قَرِيب، فا تاکیبیہ پاس. اس کے بعد علماء کہتے ہیں کل مستتر ہے جو لفظوں میں موجود نہیں ہے، لیکن اس کو مقدر مانا جائے گا. تو مانا یہ ہوگا حبیب میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب تیرے پاس آ گئے، اور تیرے سے آ کے جب میرا پوچھتے ہیں، ان آنے والوں کو بتلا دیجئے، کہہ دیجئے، تسلی دے دیجئے، جب تم طلب میں نکلے ہو تو وہ دور نہیں، وہ نیڑے ہی ہے، مل جائے گا. لیکن صوفیاء فرماتے ہیں کل کو مقدر ماننے کی ضرورت ہی کیا ہے، بات ہی سیدھی ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ.
महबूब मेरे बंदे मुझे ढूंढते ढूंढते जब तेरे तक आ गए हैं, तो महबूब जब तेरे तक आ गए हैं तो फिर मैं दूर हूं? जब मेरे बंदे मुझे ढूंढते ढूंढते तेरे तक आ गए हैं, महबूब जो तेरे तक आ गए हैं वो मेरे तक आ गए हैं। तेरे तक पहुंचना ही तो मेरे तक पहुंचना है ना। और मेरे इमाम बोले बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं वो वहां नहीं। वही लामकां के मकी हुए, सर अर्श तख्त नशी हुए, ये नबी हैं जिसके हैं वो मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। महबूब तेरे पास आके फिर मेरा पूछते हैं, जो तेरे डेरे तक आ गए वो मेरे तक आ गए। तेरे तक पहुंचना ही तो मेरे तक पहुंचना है। जो कुछ बर्मा में हुआ, जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, जो कुछ फलस्तीन में हो रहा है, शाम में जो कुछ हो रहा है, और अब कंदोज का फैला हुआ दर्द, उम्मत लहू लहू है। और 56-57 इस्लामी मुल्कों के हुक्मरान हैं कहां? क्या ये चीख भी नहीं सकते, आवाज भी नहीं उठा सकते? गाजर मूली की तरह इस उम्मत को काटा जा रहा है, और हम हर जगह जुल्म का, जबर का शिकार हो रहे हैं। सीरिया के अंदर जो जुल्म और सितम की दास्तानें रकम हो रही हैं, फिर बदकिस्मती यह है कि कुछ मुमालिक अपने सतही मफादात के लिए इस कत्ले आम में शरीक भी हैं। गिला जफाए वफा नमा, जो हरम को अहले हरम से है, किसी बुत कदे में बयां करूं तो सनम भी कह दें हरी हरी। तो आज हम अपने सती मफादात के लिए मासूम जानों का कत्लेआम करने पे तुले हुए हैं। फलस्तीन के अंदर इंसानियत का बहता हुआ खून क्या दुनिया के अंदर अमन के ठेकेदारों को नजर नहीं आता? शतीला और साबरा के कैंपों के अंदर फैला हुआ दर्द क्या ये उम्मत महसूस नहीं करती? कश्मीर के अंदर 1 लाख से जायद लोग शहीद हो गए इन 17 सालों में। 90,000 बच्चे यतीम हो गए, 23,000 से जायद खवातीन बेवा हो गए। वो वादी जन्नत निगाह अंगारों में लिपटी है, डल झील के पानी पर लाशें तैर रही हैं। वो चनारों की सरजमीन आज खून से लालाजार बनी हुई है। क्या पूरी दुनिया नाबीना है? उसकी आंखें नहीं हैं? कहां है अक़वाम मुत्तहिदा? कहां है अमन के ठेकेदार? कहां इंसानियत के हुकूक की बात करने वाले? कहां इंसानी तकद्दुस की कहानी का नगमा छेड़ने वाले? और अब कंदोज में देखिए, मासूम हुफ़ाज़ किराम जो दस्तारे फजीलत लेने आए थे, सनद शहादत भी पाके इस दुनिया से रुखसत हुए। 101 हुफ़ाज़ शहीद कर दिए गए। ये जो हुफ़ाज़, ये तलबा होते हैं, ये जन्नत की चिड़ियां हैं। इनके लिए दुनिया का मीडिया नहीं बोल रहा, मीडिया का गला बैठ गया है, चैनल गुंग हो गए। यही हमला किसी शराब खाने पे हुआ होता, यही हमला किसी और जगह पे हुआ होता, चीख चीख के ये लोग आसमान सर पे उठा लेते। लिबरल आंटियां हाथों में मोमबत्तियां लिए चौकों पे चरागां कर रही होती। क्या इन बच्चों को माओ ने नहीं जन्म दिया था? इनके जिस्म में दौड़ने वाला क्या इंसानी खून नहीं था? ये किसी के लख्ते जिगर नहीं थे? इनमें से ज्यादा बच्चे तो वो थे जो यतीम थे, जिनकी बेवा माएं अपने हाफिज़ कुरान बच्चों की राहें तक रही थी। अमन के ठेकेदार जो बिल्लियों और कुत्तों के हुकूक पर तंजीमें बनाए, उनके हुकूक की बात करते हैं। आज इंसानियत का ये लुटता हुआ काफिला उन्हें क्यों दिखाई नहीं देता? वो क्यों नाबीना हो गए? इंसानी हुकूक की तंजीमें, ये एनजीओस, ये चीख चीख पे इंसानियत का नोहा पड़ने वाले मुख्तलिफ चैनलों पे आज कहां मर गए हैं? इनके सीने में धड़कता हुआ दिल नहीं है?
اور افسوس تو یہ ہے کہ 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران بے حس ہو گئے، انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ انسانیت لٹ رہی ہے، انسانیت کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ یہ معصوم پرندے، یہ ننھی کلیاں، یہ حافظ قرآن بچے، یہ طلبہ، یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ طالب علم کے پاؤں تلے اللہ کے نوری فرشتے پر بچھاتے ہیں، جن پر رحمتیں اترتی ہیں، جن کے نیچے فرشتے بھی پر بچھا رہے ہیں۔ تم نے ان پہ بم گرائے۔ ثناخان تقدیس مغرب اب کہاں ہیں؟ انسانی حقوق کی بات کرنے والے اب کہاں ہیں؟ کیا یہ خون رائے گا چلا جائے گا؟ کبھی رائے گا نہیں جائے گا، یہ خون کبھی بھی رائے گا نہیں جائے گا۔ خون جب بہتا ہے تو جم جاتا ہے اور پھر اپنے اثرات چھوڑتا ہے۔ تو اسی خون شہیداں سے چراغاں ہوگا اور اسی سے اس امت میں بہار آئے گی۔ تو یہ خوش نصیب بچے جو سند فراغت پا کے اپنے گھروں کو جا رہے تھے، ان کی بیوہ مائیں ان کا انتظار کر رہی تھیں اور بیٹے جنت سدھار گئے، مائیں منتظر رہیں۔ کتنے خوش نصیب لمحے ہیں، ہم بھی اس مرحلے سے گزرے۔ میں کہتا ہوں جو حافظ قرآن ہوتا ہے یا عالم دین بنتا ہے، اس کے لیے اس کی شادی پر اتنی خوشی اسے نہیں ہوتی جتنی دستار فضیلت پہ ہوتی ہے۔ جب سر پر عزت کی دستار سجتی ہے، فرشتے بھی بلائیں لے رہے ہوتے ہیں، حوریں بھی بلائیں لے رہی ہوتی۔ بد نصیبوں، تم نے کہاں تیر مارا، دل گھائل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی خاص رحمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور اس امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے۔ اللہ اس امت کو عمر فاروق کا سایہ ہی عطا کر دے۔ اللہ اس امت کو اتحاد دے، اس کو اتفاق اور یگانگت کا نور دے۔ جب یہ امت متحد ہو جائے گی تو پھر کوئی میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ لیکن ہمارے افتراق نے، ہمارے انشقاق نے، ہماری باہمی لڑائیاں نے، ہماری جغرافیائی تقسیم نے، ہماری فرقہ وارانہ لڑائیوں نے دشمن کو دلیر کر دیا ہوا ہے۔ آج حکمران صرف اپنے سطحی مفاد کے لیے، صرف سطحی مفاد کے لیے امت کا بہتا ہوا خون گوارا کر رہے ہیں۔ عوام بے حس ہو گئی ہے، علماء ایک دوسرے کے جبے پھاڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کی دستانیں اتار رہے ہیں، ممبر و محراب سے نفرت کے سبق دیے جا رہے ہیں۔ کتنا نازک دور تھا اس امت پر، اور ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ہماری سوچ، ہماری اپروچ کیا ہے؟ ہم اپنے انداز زندگی اور طرز معاشرت کو دیکھیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ قوم کا ایک حصہ مغرب زدہ ہو گیا ہے، مغرب کی نقالی فخر محسوس کرتا ہے، اور حکمران دولت کے پجاری ہے۔ اتنی دولت ان پوری دنیا کے حکمرانوں نے لوٹ لی ہے، لوگوں کے وسائل نچوڑ لیے ہیں، ان گدوں نے نوچ لیا پوری امت کو، لیکن اس کے باوجود ان کے پیٹ ہی نہیں بھر رہے۔ ہمارے تعلیمی ادارے کلرک پیدا کر رہے ہیں، تعلیم صرف روزی کمانے کے لیے، روٹی کمانے کے لیے ہے، انسانیت کی تعمیر کے لیے نہیں رہ گئی۔ کس کس کا دکھڑا کہیں، بمبا کجا کجا نہ ہم کہ ہماں داغ داغ است۔ کسی نے کہا تھا کہاں کہاں روئی رکھوں، جگہ جگہ سے تو خون بہ رہا ہے۔ کوئی ایک شعبے میں بگاڑ ہو تو دور کیا جا سکتا ہے، امت سازی نہیں ہوئی، امت کا تو تصور ہی رخصت ہو گیا۔ ہم امت کی بات کرتے ہیں، بعض لوگ ہمارے دین میں شک کرنے لگ جاتے ہیں، آپ امت کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اللہ اس امت کو کھویا ہوا وقار دے، ہر شخص اپنے اپنے منصب کو سمجھے اور امت کو جوڑنے کی کوشش کرے، توڑنے کی کوشش نہ کرے۔ اور میرے مالک وہ دن دور نہ رہیں، اب جلد کر امام مہدی کو اس دنیا پر بھیج دے، حضرت عیسیٰ کا نزول کر دے۔ وقت کے دجال تیرے رسول کی امت کے گلے کاٹ رہے ہیں، اے اللہ حضرت امام مہدی کے عساکر کو بھیج دے،
حضرت عیسیٰ کے عساکر کو بھیج دے، میں تو اس انتظار میں بیٹھا ہوں، اور وہی اس امت کی بگڑی بنائیں گے اور اس کشتی کو ساحل مراد پہ لگائیں گے، ورنہ یہاں کاروبار کرنے والے ان مقدس ناموں پہ بھی کاروبار کرتے ہیں، اور امت کا تصور اور امت کا جو اجتماعیت ہے وہ بھی دھندلی ہو کر رہ گئی۔